اسلامی اور میرے راولپنڈی شہر کے عظیم ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میرے پرجوش پرعزم سربکف نوجوانوں، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، آج لیاقت باغ کی اس عظیم شان اجتماع میں آپ لوگوں کے روشن چہروں کو دیکھ کر پرعزم اور پرجوش نعروں کو سن کر مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کا دن پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کا دن ہے، پاکستان میں جہالت کے خاتمے کا دن ہے، غربت کے خاتمے کا دن ہے، بدامنی کے خاتمے کا دن ہے، اور 8 فروری پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے خوشحالی کا پیغام، امن اور سکون کا پیغام لائے گا۔ امید اب ایک کچھ باقی ہے، ایک بستی بستی والی ہے، جس بستی میں کوئی ظلم نہ ہو اور جینا کوئی جرم نہ ہو، جہاں جھوٹ کا کاروبار نہ ہو اور دہشت کا بازار نہ ہو، جینا بھی دشوار نہ ہو، مرنا بھی آزار نہ ہو، جہاں منصف سے انصاف ملے اور دل سب کا سب سے صاف ملے۔ ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو، یہ بستی کاش تمہاری ہو، یہ بستی کاش ہماری ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمارے مخالفین کیا چاہتے ہیں؟ میرے لوگوں، میرے ساتھ سٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں امیدواران، یہ عوام میں سے ہیں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ 8 فروری کے بعد عوام کے حقیقی ترجمان، عوام کی حقوق کے حقیقی پاسبان، عوام کے حقیقی خدمتگار ایوانوں میں پہنچے۔ میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں جو چاہتا ہے کہ میں اور میری بیٹی، میں اور میرا بیٹا، کل میں سن رہا تھا نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ شہباز شریف بہت باصلاحیت ہے، اور شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ نواز شریف بہت باصلاحیت ہے۔ پھر میں نے سنا بلاول صاحب زرداری کی تعریف کر رہے تھے اور زرداری صاحب بلاول کی تعریف کر رہے تھے، دونوں طرف خاندان۔ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں کہ پاکستان کے غریب کو، پاکستان کے کاشتکار کو، پاکستان کے عام وکیل کو، پاکستان کے باصلاحیت ڈاکٹر کو، پاکستان کے سوشل ورکر کو، پاکستان کے دیانتدار تاجر کو اب اوپر آنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے گزشتہ 76 سالوں سے اس قوم کو دبایا ہے، اس قوم کے اداروں کو تباہ کیا ہے، اس قوم کے بینکوں کو لوٹا ہے، اس قوم کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، اب ان کی سیاست کا باپ بند ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں آج آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں پوری پاکستان سے، کہ پاکستان تو اللہ کی رحمت ہے، پاکستان اللہ کی نعمت ہے، پاکستان مدینہ منورہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ مقدس ریاست ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں میں اتنی صلاحیت سے نوازا، 5 دریاؤں سے نوازا، 4 موسموں سے نوازا، 1000 کلومیٹر
ساحل سمندر سے نوازا 1000 مقامات پر یورینیم موجود، کرومائٹ موجود، جپسم موجود، پاکستان کے لوگوں کے پاؤں تلے سونا اور چاندی موجود، زرخیز زمین موجود، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں 65% سے زیادہ پرجوش، باصلاحیت اور جینیس ترین نوجوان موجود، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آخر پاکستان کو یہ کیا ہوا ہے کہ ہم دنیا میں ایک تماشا بن گیا ہے؟ خودکش حملوں کا نام کوئی نہیں جانتا تھا، پاکستان کا نام اور خودکش دھماکے۔ میرے لوگوں، جس پاکستان میں سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت 51 مقامات موجود ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں 2000 باہر کے سیاح بھی پاکستان نہیں آتے ہیں۔ سوال یہی ہے، اور آپ کو سوال کرنا چاہیے، پیپل پارٹی سے پوچھے، مسلم لیگ سے پوچھے، جنہوں نے 25 سال حکومت کی ہے، 15 سال حکومت کی ہے، ایک نے بھی 3 بار وفاقی اور 4 بار صوبے میں حکومت کی ہے، دوسری پارٹی نے بھی 4 بار وفاق میں اور 4 بار صوبے میں حکومت کی ہے۔ صوبہ سندھ میں گزشتہ 30 سالوں سے یہ پارٹیاں برسر اقتدار آئی ہیں، پھر ان سے پوچھنے کا آپ حق رکھتے ہیں کہ جو کام آپ 35 سالوں میں نہیں کر سکے، 25 سالوں میں نہیں کر سکے، صدر آپ کا، وزیر اعظم آپ کا، گورنر آپ کے، وزرائے اعلیٰ آپ کے، اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پر، عدلیہ آپ کی مٹھی میں، نیب کے ادارے بھی آپ کے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آپ نے اگر پاکستان کو کوئی تحفہ دیا تو وہ کرپشن کا تحفہ، مہنگائی کا تحفہ، بے روزگاری کا تحفہ، بد امنی کا تحفہ، اور آج پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کی وجہ سے اس ملک کے 10 کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزارنے پر مجبور۔ ان دونوں پارٹیوں کی وجہ سے 80,000 سے زیادہ قرضے، 80,000 ارب ہمالیہ کی پہاڑ کی طرح قرضے ہمارے کندھوں پر۔ ہر پاکستانی بچہ ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے IMF کا مقروض، صاف پانی نہیں ملتا، لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ہیں چاروں طرف موجود ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں، تعلیمی اداروں میں غریب کے لیے تعلیم کا انتظام نہیں۔